السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، امید ہے آپ سب یہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو خوش رکھے۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش خدمت ہے ایک اہم موضوع کو لے کر، جو ہمارے سوشل میڈیاز پر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، جس میں یہ کہ دارالعلوم دیوبند کے 2 فتووں کو لے کر ایک تیسری اپنی ایک بات ڈال کر یہ 3 میسیجز اکثر گروپس میں پھیل چکے ہیں تقریباً، اور اس کی وضاحت کرنا یہاں ہم ضرور سمجھتے ہیں، اور اسی کو واضح کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو مزید تفصیلات سے پہلے آپ سبھی سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل جا الحق کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تو ٹھیک جیسا کہ آپ نے نام پڑھا، منتخب احادیث پر دارالعلوم دیوبند کے 2 کراس فتوے، جانیں اس کا کیا مطلب اور کیا ہے اس کے پیچھے راز، اور کہیں یہ سازش تو نہیں۔ تو آئیں ذرا بات سمجھیں کہ 29 جنوری 2019 میں ایک سوال دیوبند سے پوچھا جاتا ہے، دارالافتاء دارالعلوم دیوبند، جہاں سے آن لائن فتوے دیے جاتے ہیں اور آف لائن لفافے کے ذریعے بات پڑھی جاتی ہے اور اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ وہاں پر ایک صاحب نے یہ پوچھا کہ مساجد کے اندر منتخب احادیث کی تعلیم کرنا کیسا ہے، شریعت میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جانیں جواب میں دارالعلوم دیوبند نے کیا فرمایا۔ منتخب احادیث میں احادیث کی تشریح نہیں ہے، جس کی وجہ سے عوام کو مفہوم سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، اس لیے فضائل اعمال کی تعلیم عوام کے لیے بہتر ہے۔ اب ذرا یہ بات جانیں کہ دارالعلوم دیوبند نے اتنی ہی بات کی کہ منتخب احادیث میں عوام کو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح، اس کا مفہوم سمجھنے میں ذرا دقت ہوتی ہے، لہذا فضائل اعمال کی تعلیم عوام کے لیے بہتر ہے۔ اور ٹھیک اگلے ہی دن 30 جنوری 2019 کو اسی دارالافتاء دارالعلوم دیوبند سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے۔ ایک دوسرے صاحب پوچھتے ہیں، لکھتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے حسن اخلاق اور غصے پر قابو پانے کی تمام دعائیں بتائیں۔ خیر، تو اب جانیں کہ دارالعلوم دیوبند نے اس سے متعلق کیا جواب دیا۔ دارالعلوم دیوبند نے فرمایا، حسن اخلاق کے حصول اور غصے پر قابو پانے کے لیے کسی مصلح کی ضرورت ہے۔ حضرات اکابر کی تصنیف کردہ کتب کے مطالعے سے بھی اس سلسلے میں فائدہ ہوتا ہے۔ الاعتدال فی مراتب الرجال المعروف و اسلامی سیاست، اردو حاصل کر لیں۔ نمبر 2 بہشتی زیور، نمبر 3 فضائل اعمال، نمبر 4 منتخب احادیث کا کثرت سے مطالعہ کیا کریں، اور جن متبع سنت شیخ کامل سے تعلق و رابطہ قوی اختیار کریں، ان کی ہدایات کو ہر جا بنائیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اور اول و آخر درود شریف 7 دفعہ پڑھا کریں، اور یہی عمل رات کو باوضو سونے سے پہلے کر لیا کریں۔ تو یہ تھے 2 فتوے جو منتخب احادیث کے سلسلے میں شیئر کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنی ایک بات لکھ کر چلائی جا رہی ہے، جس میں یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی پہلی والی بات صحیح ہے یا دوسری والی بات صحیح ہے، اس کو ماننا ہے یا اس کو ماننا ہے، اور گویا یوں کہ مذاق کے طور پر یہ سوال کھڑا کیا گیا اس کے بعد کہ دارالعلوم کی پہلی بات صحیح تھی یا دوسری بات صحیح ہے، اور اس کا فیصلہ عوام پہ چھوڑا جا رہا ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں۔ تو میرے دوستو، ٹھیک ہے، ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اس میں پہلے والے فتوے میں دارالعلوم کہتے ہیں کہ منتخب میں احادیث کے ساتھ اس کے تشریحات نہیں ہے، اس لیے عوام کے لیے فضائل اعمال بہتر ہے۔ تو ہمارے آپ کا تجربہ بھی یہی کہتا ہے، جب ہم تعلیم کے لیے بیٹھتے ہیں اور منتخب میں ہم احادیث لگاتار پڑھتے ہیں اور 2-3 بار دورہ بھی لیتے ہیں معمول کے مطابق، پھر بھی اس کے بعد کوئی سوال
سامنے آتا ہے عوام کی طرف سے، عام مجمع کی طرف سے، ہم اس کے جواب دینے سے عاجز ہیں۔ اور پھر اکثر یوں دیکھا گیا کہ باہر پھر یہ باتیں بنتی ہے کہ ان کے پاس باتیں ہیں، جواب نہیں ہے، ہم پوچھتے ہیں یہ جواب دینے سے قاصر ہیں، لہٰذا ان کے پاس جواب دینے والا کوئی نہیں ہے، بس باتیں ہی باتیں ہیں۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، تو ایک ہمارا تجربہ اور ایک اونچے درجے کے مفتیان کرام کا وہ جواب، دیکھیں کس طرح دونوں میل کھا رہا ہے۔ عوام کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، لکھا انہوں نے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں، لہذا فضائل اعمال کی تعلیم بہتر ہے۔ اور اسی طرح دوسرے فتوے میں اگلے ہی دن ایک اور سوال پوچھا گیا غصے پر قابو کے بارے میں، تو ان صاحب کو اس میں 4 کتابوں کے نام دیے گئے۔ ان چاروں میں ایک کتاب منتخب احادیث بھی ہے، جو سراسر حدیث کی کتاب ہے۔ بلا شبہ اس میں صحیح حدیث کے علاوہ کوئی حدیث نہیں لی گئی، مگر وہاں پہلے والے کیس میں یہ تھا کہ عوام کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے، تو عوام کے لیے اس کو منع کیا گیا کہ عام مجمع میں تعلیم ہوگی تو سوال کا جواب عام مجمع، تعلیم کرنے والا بھی عامی ہے اور بیٹھنے والے بھی عامی ہیں۔ ہم چونکہ علم ہمارے پاس کم ہے، اتنا نہیں ہے کہ ہم سمجھا سکیں اور اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم خود سمجھ سکیں، اسی لیے کہا کہ علماء کی ضرورت ہے، ہر مسئلے کو علماء سے پوچھو، ہم سے اسی لیے کہا گیا۔ اور دوسرے والے فتوے میں پوچھنے والے صاحب نے اپنے 2 روحانی امراض کا تذکرہ کیا ہے، ایک حسن اخلاق کے لیے اور دوسرا غصے پر قابو پانے کے لیے، تو ان کے لیے 4 کتابوں کے نام دیے گئے کہ ان چاروں کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ رہبری ہو جائے گی۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، پہلے والے فتوے میں نہ منتخب کی مخالفت ہے اور نہ دوسرے والے فتوے میں منتخب کو عوام میں پڑھنے کی ترغیب ہے۔ اب یہ دونوں باتیں آپس میں اختلاف کیسے کر سکتی ہے؟ وہ بات بھی صحیح ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، بس ہمارے سمجھنے کا ایک انداز ہے، اس کو صحیح انداز میں سمجھیں، پھر انشاءاللہ مسئلہ حل ہے۔ تو ٹھیک دوستوں، اچھا، اس کے بعد ایک اور فتویٰ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، جو 2009 آج سے تقریباً 10 سال پہلے دارالعلوم سے پوچھا گیا، وہاں سے پھر کیا جواب آیا، اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور اگر تاخیر ہو جائے تو آپ ہمیں کمنٹ میں اطلاع کر دیں، یاد دلا دیں، آپ کا احسان ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔